اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ معظمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بحث سے مسکن میں گزر چکا ہے کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبح کے تعین میں یہ ثابت ہو چکا کہ وادی مکہ تھا۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ متعصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے۔ قدیم تاریخوں میں اس کا تعین نہیں ملتا۔ اس بنا پر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے۔ قرآن مجید میں یہی نام ہے۔ بسم اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، آل عمران 10۔ ترجمہ: پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا۔ کتاب زبور 84:2 میں ہے، بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے، برکتوں سے مورت کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس عبارت میں بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اس میں علم کے بجائے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے، اور یہ وہی عربی لفظ بکہ ہے۔ کیونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ مکہ کی وقت مٹانے کے در پہ رہتے آئے، اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکورہ میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکہ کے کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کو اوپر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کی ہے۔ اوپر کی عبارت یہ ہے: حضرت داؤد علیہ السلام خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں، میرا نفس خدا تعالیٰ کے گھر کا مشتاق ہے بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں۔ مبارکی ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو، حضرت داؤد علیہ السلام جس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، قربانی گاہ ہو۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے وطن سے دور ہو کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں۔ نمبر 3، وہ وادی بکہ کہلاتا ہو۔ نمبر 4، وہاں مقام مورا بھی ہو۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھو تو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ ہے اور مورا وہی مروہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کو اول بدل کر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ۔ ڈاکٹر ہسٹنگز نے ڈکشنری آف دی بائبل وادی بکہ پر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: اس لفظ سے اگر کوئی وادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک وادی ہے جس میں ہو کر زائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔ نمبر 2، وادی اخور ہے جو یشوع باب 7 آیات 24-26 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 3، وادی رفایون ہے جو ساموئیل دوم باب 5 آیت 18-22 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 4، کوہ سینا کی ایک وادی ہے۔ نمبر 5، بیت المقدس تک جو کاروانی راستہ شمال سے آتا ہے اس راستہ کی آخری منزل ہے۔ دیکھو رینان کی کتاب حیات عیسیٰ علیہ السلام باب 4۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر ہسٹنگز کو اتنے احتمالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پتہ نہیں لگتا۔ مصرع: ہم آور کسے گشتہ مدہ انجاست۔ حیرت پہ حیرت یہ ہے کہ جن جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کو بھی بکہ کے لفظ سے کسی قسم کی مناسبت نہیں، یہاں تک کہ ایک حرف بھی مشترک نہیں، بخلاف اس کے بکہ اور بکہ بالکل ایک لفظ ہے۔ فرق اسی قدر ہے جس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جدید انسائیکلوپیڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مرگیولوس کا ہے۔ اس میں مکہ معظمہ کے نسبت لکھا ہے کہ قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملتا، بجز اس کے زبور 84:6 میں وادی بکہ کا لفظ ہے، لیکن مرگیولوس صاحب اس تاریخی شہادت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ پروفیسر دوزی جو فرانس کا مشہور محقق اور عربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے،
بقا وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان ماکروبا لکھتے ہیں، مگر مرگیلوس کو پروفیسر دوزی کے بیان پر بھی اعتماد نہیں۔ کارلائل صاحب نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروشپ میں لکھا ہے کہ رومن مورخ سیسلس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معبودوں سے قدیم اور اشرف ہے، اور یہ ولادت مسیح علیہ السلام سے 50 برس پہلے کا ذکر ہے۔ اگر کعبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موجود تھا تو مکہ بھی قریباً اسی زمانہ کا شہر ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد ہوتا ہے اس کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آباد ہو جاتا ہے۔ یاقوت حموی نے معجم البدان میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طول بطلموس کے جغرافیہ میں حسب ذیل ہے۔ طول 78 درجہ، عرض 3 درجہ۔ بطلموس نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔ اگر اس نے اپنے جغرافیہ میں مکہ معظمہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ قدامت کی کیا سند درکار ہے؟ مارگیلوس نے جس بنا پر مکہ معظمہ کی قدامت سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصحابہ میں تصریح ہے کہ مکہ معظمہ میں سب سے پہلی عمارت جو تعمیر ہوئی وہ سعید بن سعد بن عمرو نے تعمیر کی، لیکن مارگیلوس کو یہ معلوم نہیں کہ مورخین نے جا بجا یہ بھی تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقابل یا آس پاس عمارات بنانے کو کعبہ کی بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ خیموں اور شامیانوں میں رہتے تھے، اور اس طرح مکہ معظمہ سے خیموں کا ایک وسیع شہر تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایوان، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبول حق ایک طرف، اس وسیع خطہ خاک میں گز بھر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان میں یہ صدا بلند کرنی چاہیے تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کو خطرہ کا سامنا ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی، خدا تعالیٰ کا جہاں نام لیتے تھے شرک اور بت پرستی کے غلغلہ میں آواز دب دب کر رہ جاتی تھی۔ معمور عالم کے صفحے نقشۂ باطل سے ڈھک چکے تھے۔ اب ایک سادہ، بے رنگ، ہر قسم کے نقش و نگار سے مورا ورق درکار تھا جس پر ٹکرائے حق لکھا جائے۔ یہ صرف حجاز کا صحرائے ویران تھا جو تمدن اور عمران کے داغ سے کبھی داغدار نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں لائے اور ان کو یہیں آباد کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے، جیسا کہ تورات میں ہے، کچھ عرصہ کے بعد انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اعلان حق میں ایک اہم آواز ہاتھ آیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکھونٹے گھر کی بنیاد ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِّتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ آیت 15۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تو وہی الہی نے آواز دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَطَّہِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج 4۔ ترجمہ: ہمارے گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، اور ہر دور دراز گوشہ سے آئیں گے۔ اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمیوں کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمین سے آسمان تک۔ علامہ ارزقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس کا عرض و طول حسب ذیل تھا۔ بلندی زمین سے چھت 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ موسوم بے اعلام با علام بیت الحرم میں ہے۔ ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لا دو تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا تعالیٰ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ بازو تھے۔ جب کسی بنقلاب کو کعبہ کی دولت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔
کعبہ کی برکت اور کشی سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ اس قبیلہ میں مزاز بن عمرو جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی۔ ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب کے دار کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبہ کی دولت خاندان اسماعیل علیہ السلام سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزایا نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہیں کی۔ کسی بھی انقلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیدی بادشاہ اسد طیع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی ہیں جن کو برو یمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ کسی بھی انقلاب کے زمانہ سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ارزقی نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقدی ہے۔ خدا تعالیٰ کا گھر سے مزرق کے نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کی کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ اعلام تاریخ مکہ میں عہد بعہد کی طلاء کاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ خدا تعالیٰ کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے لیے کوئی نفس قدسی تمام مشاغل سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نظر چڑھا دے۔ اس قسم کی نظر کو ابراہیمی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے تھے۔ تورات میں یہ محاورہ بکثرت آتا ہے، جیسے کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کی مختلف انواع میں، جس میں سے ایک خواب بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بدر الوحی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی خواب سے ہوئی۔ یہ خواب کبھی تمثیلی ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بینہ اس کی تعمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جان نثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ 5 سالہ نوجوان بھی اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سورہ صفات 3۔ ترجمہ: بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، بسم اللہ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، سورہ صفات 3۔ ترجمہ: ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا تعالیٰ نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ پیر ضعیف ہے جس کو دعائے سحر کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا تھا، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ، قدسی، فضائے آسمانی، عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشت بدنداں ہیں کہ دفتن عالم قدس سے آواز آتی ہے، بسم اللہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین، سورہ صافات 3۔ ترجمہ: ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ طغیان نازبین کے جگر گوشہ خلیل، در زیر تیغ رفت و شہیدش نمی کنند۔ بیٹے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حید خیز احساس سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا
کہ یہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے۔